السلام علیکم پیارے ناظرین۔ تلسی کے پتوں کو پانی میں ابال کر پی لیا جائے تو سر کے درد میں کافی سکون ملتا ہے۔ جلد بڑھاپا نہ آئے اس کے لیے روزانہ کھانے میں تھوڑی سی پیسی ادرک شامل کر لیجئے۔ خالی پیٹ چائے پینے کی عادت گردوں پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ خراٹوں سے نجات کے لیے سرسوں کا تیل بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ ایک ڈراپر میں سرسوں کا تیل بھر لیں اور رات کو سونے سے پہلے 4-5 قطرے آہستہ آہستہ ناک میں ڈالیں۔ ایک ساتھ نہ ڈالیں، صرف خالص سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ کچھ دنوں میں خراٹوں میں واضح کمی محسوس ہوگی۔ صبح کے ناشتے میں رات کی بچی ہوئی روٹی چاہے تو ہلکا پانی لگا کر گرم کر لیں، گڑ یا سالن کے ساتھ کھائیں۔ اس سے جسم توانا، چہرہ پرکشش، جھریوں، کمزوری، کھانسی اور ذہنی دباؤ سے حفاظت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، آج کل کے دور کی سب سے بڑی بیماری ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے یہ باسی روٹی کا نسخہ واقعی کارآمد ہے۔ اگر جسم پر خارش زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر ہلکی مالش کریں۔ کچھ لوگوں کی نفرت کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ تازہ دودھ میں تھوڑی سی گریزلین ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے کم ہوتے ہیں اور رنگت پہ نکھار آتا ہے۔ نیم گرم پانی کے آدھے گلاس میں ایک چٹکی کالا نمک گھول کر پی لیا جائے۔ چند بار کے استعمال سے دست کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کو دھوپ میں ہلکا گرم کر کے 5 منٹ تک بچے کے جسم کی مالش کریں اور مالش کے بعد بچے کو پنکھے کے نیچے مت لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے جاری رکھیں۔ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسمانی نشو و نما بہتر ہوگی۔ رات کو 14 بادام اور 50 گرام کشمش پانی میں بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ بہترین ناشتہ ہے۔ روزانہ ایک مالٹا کھانے سے خون کی کمی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، بے رونق چہرہ جیسی شکایت دور ہوتی ہے۔ خصوصاً خواتین کی جلد کی خوبصورتی کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی جاہل اور بدتمیز لوگوں میں مت کیجیے۔ ایسے گھر میں گئی بیٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت خود ہی اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ جسم میں کسی وجہ سے جلن یا چنگاریوں جیسا احساس ہو، خشک دھنیا پیس کر مصری ملا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ کہتے ہیں ایک چور کو راستے میں پیسوں سے بھرا بٹوا ملا۔ بٹوے پر ایک دعا لکھی تھی اور مالک کا نام و پتہ بھی درج تھا۔ چور نے بٹوا واپس مالک کے حوالے کر دیا۔ مالک نے حیرت سے پوچھا کہ تم تو آسانی سے یہ رقم رکھ سکتے تھے۔ چور نے جواب دیا، آپ نے یہ دعا اس یقین سے لکھوائی ہوگی کہ اگر بٹوا گم ہو تو اس کی برکت سے واپس مل جائے۔ میں مال کا چور ہوں مگر کسی کی یقین کا چور نہیں بن سکتا۔ اگر میں یہ بٹوا نہ لوٹاتا تو آپ کا اعتماد اس دعا پر کمزور پڑ جاتا اور یہ گناہ مال کی چوری سے کہیں بڑا ہوتا۔ پانی میں ادرک کے ٹکڑے ابال لیں، چھان کر صبح شام کھانے کے فوراً بعد نیم گرم پی لیں۔ روزانہ ایک بار استعمال سے پیٹ، کولوں اور رانوں کی چربی میں واضح کمی آئے گی۔ ہچکی سے فوراً جان چھڑوانے کا راز یہ معدے کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ الٹی کی ایک قسم ہے جسے الٹی روکنے والی کسی بھی دوا سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک توڑا بڑی الائچی بما چھلکے سمیت کوٹ کر 1 پاؤ پانی بفضلِ تعالی حلق سے اترتے ہی ہچکی بند ہو جائے گی۔ اگر گھر میں کسی کو زکام ہو جائے اور باقی افراد بچنا چاہیں تو ایک پیاز کے 4 ٹکڑے کر کے کمرے میں پلیٹ میں رکھ دیں۔ اس کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام کم لگتا ہے۔ ملیریا، پرانا بخار، ٹائیفائڈ، دل کے وال بند ہوں، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی ہو، آنتوں کی بیماریوں، جوڑوں کا درد، جگر، ہیپاٹائٹس اور دوسری لا علاج بیماریوں کے لیے جو کی روٹی اور باجرے کا دلیا روزانہ ایک بار استعمال کریں۔ یہ آزمودہ اور فطری علاج ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کریں اور ان بیماریوں سے نجات پائیں۔ دوسروں کے بارے میں جلد بدگمانی نہ کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ دل کی کمزوری کے لیے خشک دھنیا پیس کر اس میں مصری ملا لیں اور صبح شام آدھا تولہ کھاتے رہیں۔ دل کی رگیں مضبوط ہوں گی۔ دل کی مضبوطی کے لیے چاندی کے ورق لگا کر صبح نہار منہ گاجر کا حلوہ کھانا چاہیے۔ گرمی کی وجہ سے دل بہت زیادہ دھڑکتا ہو تو آموں کا مربع یا آموں کا رس استعمال کریں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد
آپ کو تسکین اور راحت محسوس ہونے لگے گی۔ اگر آپ امراض قلب میں مبتلا ہیں تو چند ماہ سنترا استعمال کریں، انگور اور سیب بھی کھائیں، وہ بھی مفید ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی ماہر امراض قلب سے معائنہ کروائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کبھی مرض قلب میں مبتلا نہ ہوئے تھے۔ فالج کی علامات میں شدید سر درد، سر چکرانا، نظر کا دھندلانا، بولنے میں دقت اور جسم میں سنسناہٹ شامل ہیں، مگر اچانک چلتے چلتے گر جانا یا گردن میں درد بھی خبردار کرنے والی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر بال بہت زیادہ گریں تو صبح شام 3 چمچ خالص شہد پانی میں گھول کر پی لیں، کچھ عرصہ بعد چھوڑ دیں، بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ ساتھ ہی دن میں 3 بار ناف پر کوئی بھی تیل یا ویزلین لگائیں، مزید فائدہ ہوگا۔ جگر اور معدہ کے لا علاج مریض، ہیپاٹائٹس، شوگر، پیلا یرقان، پیٹ پھول گیا ہو، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، اعصابی کمزوری، چند قدم چلنے سے سانس پھولتا ہو، طبیعت میں ہر وقت پریشانی، جوانی کی طاقت اور صحت کی امنگ نہیں، یا اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو بھی صبح شام 1 چٹکی استعمال کریں، کبھی مریض نہیں بنیں گے۔ کسی بھی مرض میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کانسی اور کلونجی کے بیج ہم وزن لے کر پتھر کنکر صاف کر کے انہیں ملا لیں، چاہیں تو پیس لیں ورنہ ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بس نسخہ تیار ہے۔ آدھا چمچ صبح شام استعمال کریں، پہلے مقدار تھوڑی رکھیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، چند دن، چند ہفتے، چند ماہ استعمال کریں۔ ناظرین، لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا موت سے بھی سخت کوئی لمحہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب ایک شریف انسان کو کسی کمینے کا محتاج ہونا پڑے۔ داڑھ دانت میں شدید درد، چند قطروں سے فوراً آرام، حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا داڑھ پر لگائیں، انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ پیاز کو کوٹ کر پاؤں کے تلووں پر لیپ کریں، ہر قسم کے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ معمولی مگر بے حد کارآمد ٹوٹکا ہے۔ سوہنجنا، ککر کا گوندا، دیسی اجوائن 50-50 گرام لے کر پیس لیں، صبح، دوپہر اور شام 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمر، جوڑوں، پٹھوں اور موڑوں کے درد میں بہت فائدہ ہوگا۔ چہرے کی چھائیوں کے لیے 2 لیٹر پانی کو چولہے پر رکھیں، ایک چھوٹے سٹیل کے برتن میں 4 چمچ بادام کا تیل ڈال کر پانی میں رکھ دیں تاکہ تیل کو براہ راست آنچ نہ لگے اور پانی تیل میں شامل نہ ہو۔ تیل نیم گرم ہونے پر نکال کر چھائیوں پر ہلکی مالش کریں اور 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ یہ عمل سونے سے پہلے ہفتے میں 2 بار کریں، انشاءاللہ چھائیوں سے مکمل نجات مل جائے گی۔ سونے سے پہلے 4 بادام، 1 چٹکی سونف اور ذرا سی مصری کھا لیں اور ان کے بعد پانی نہ پئیں، نظر دن بدن تیز ہوتی جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں کے ارد گرد مالش کریں، اس سے نہ نظر کمزور ہوگی نہ آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں گی۔ گاجروں کا زیادہ استعمال بڑھاپے میں بھی بینائی کو محفوظ رکھتا ہے۔ نہانے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بڑھاپے تک نظر کمزور نہیں ہوتی۔ آج کل رشتہ داری صرف پیسوں کے بل پر چلتی ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ جیسے رشتے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جب بھروسہ ہی اٹھ جائے تو انسان قسم کھائے یا زہر، بات ایک ہی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے 12 چھوٹے ادرک کے ٹکڑے 2 کپ پانی میں ابال لیں، چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے پیٹ اور رانوں کی چربی فرق نظر آنے لگے گا۔ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے اور ہر کہانی کا اپنا بوجھ۔ کسی کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش مت کرو، بس اپنی کہانی کا بوجھ اٹھا کر چلتے رہو۔ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھو تو ہاتھ تھام کر تسلی دے دو، نرم لہجے سے سہارا بن جاؤ، وجہ جانے بغیر بھی اس کا غم بانٹا جا سکتا ہے۔ کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھو تو اس کے ساتھ مسکرا دو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، وجہ جانے بغیر بھی خوشی بڑھائی جا سکتی ہے۔ دوسروں کی زندگیوں میں بلا وجہ دخل اندازی تمہاری اپنی زندگی کا بوجھ بڑھا دے گی۔ سمجھدار بنو، وقت اور سانسیں محدود ہیں۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹانک اور 20 دانے بادام کے مغز صبح خالی پیٹ چبا کر کھانے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ بلڈ پریشر، خواتین کی پرانی لیکوریا کی شکایت، موٹاپا، گیس اور تبخیر کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ نسخہ حیرت انگیز فائدہ دیتا ہے
اور بواسیر، کولیسٹرول، ٹینشن اور پرانی قبض میں بھی کارآمد ہے۔ ایک چھوٹی پیالی میں ایک بڑا چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا اور 1 چٹکی کلونجی ملا لیں۔ پانی یا دودھ کے ساتھ لے لیں۔ دن میں 3-4 بار استعمال سے جلد ہی فرق محسوس ہوگا۔ چڑیا نے خداد سے شکایت کی، میرے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا تھا کہ تم جاگ جاؤ اور پرواز کرو اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے۔ در حقیقت انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر دل اجازت دے تو شیئر کریں۔ صبح خالی پیٹ انڈے کھانے سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کی زیادتی جلد کی الرجی کا سبب بن سکتی ہے۔ دودھ میں خشخاش ملا کر پینے سے جسم کے دردوں میں فوراً آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں شامل تمام معلومات گھریلو ٹوٹکے اور مشورے صرف عام آگاہی کے لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے سپورٹ اور آپ کی تعاون کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔